ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلیں جی ہم درود پڑھتے ہیں، درود پڑھنے کا عمل ہم کرتے ہیں، ٹائم مقرر کر دیں، کیا کر دیں؟ ٹائم مقرر کر دیں، ہم کب درود دیتے ہیں، ہم کتنی دیر تک صلاۃ پڑھ سکتے ہیں، ہم کتنی دیر تک سلام بھیج سکتے ہیں، ہم کتنی دیر تک درود پڑھ سکتے ہیں، ہم کتنی دیر تک جو ہے کب تک کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پڑھ سکتے ہیں اور کب نہیں پڑھ سکتے، کب پڑھنا چاہیے یا کب نہیں پڑھنا چاہیے، اذان سے پہلے پڑھیں یا اذان کے بعد پڑھیں، نماز سے پہلے پڑھیں یا نماز کے بعد پڑھیں، گھر جاتے ہوئے پڑھیں، کھیتر میں پڑھیں، کھلیان میں پڑھیں، اپنی دکان پہ بیٹھ کے پڑھیں، بیٹھک میں بیٹھ کے پڑھیں، یاروں کی محفل میں پڑھیں، غاروں کی محفل میں پڑھیں، جہاں کہیں محفل سجی ہو وہاں پہ پڑھیں، ہمیں طریقہ تو بتائیں، ہمیں ٹائم تو مقرر کر دیں کہ ہم درود کہاں پہ پڑھیں اور کتنی تعداد میں پڑھیں۔ اس کا جواب بھی میں نہیں دیتا، میرے خدا نے دیا۔ عمل اس کا ہے نا، عمل اس کا ہے تو طریقہ بھی اسی نے بتایا، اب پڑھنے کا ٹائم بھی وہی بتا رہا ہے۔ ہم پوچھتے ہیں باری تعالیٰ بتا ہم نے کب پڑھنا، ہم نے کب پڑھنا ہے، توجہ طلب ہے۔ اللہ فرماتا ہے آیت کو دوبارہ سے پڑھو، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ درود کس پہ پڑھا جا رہا ہے؟ درود کس پہ پڑھا جا رہا ہے؟ اب نبی سے پوچھتے ہیں آپ بتائیں کہ آپ کب نبی تھے؟ جب تک نبی نبی ہے، اس کا مطلب تب سے تب تک مصطفیٰ کی ذات پہ درود پڑھا جاتا رہے گا۔ مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے پیارے تو بتا، ادھر خدا کہتا ہے میرا محمد جب نبی تھا میں اس وقت درود پڑھ رہا تھا، اے کریم تو بتا کہ تو کب سے نبی تھا؟ حضرت جابر بن عبداللہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ سب سے پہلے کس کو بنایا؟ تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نور ہی، فرمایا اے جابر اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے جدا کیا۔ اس کا مطلب یہ بنا کہ سب سے پہلے خدا کے بعد کوئی ذات بنی تو مصطفیٰ کی۔ کس کی ذات بنی جی؟ کس کی ذات بنی؟ خدا کے بعد کوئی ذات بنی تو مصطفیٰ کی بنی۔ اب دوسری حدیث سنیے، یا رسول اللہ یہ تو سب سے پہلے بنا، کوئی ایک اور بھی ایسا فرمان آ جائے جو ہمارے دل کو تسکین آئے کہ میرا محمد کب سے نبی ہے۔ تو میرے اور آپ کے مدنی لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا، کنت نبیا وآدم بین الطین والماء، اور دوسری حدیث کے الفاظ ہیں کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد۔ فرمایا درود پر سوال کرنے والوں کہ کب پڑھا جائے اور کب نہ پڑھا جائے عمل خدا کا ہے، طریقہ بھی خدا نے بتایا، وقت کا تعین بھی خدا نے کر دیا۔ فرمایا سوال کرنے والوں یہ سنو کہ میں خدا ہو کر اس وقت اپنے نبی پر درود بھیج رہا تھا جب آدم نہیں بنا۔ نہ سمجھے آپ؟ خدا ہو کے فرمایا میں اس وقت پڑھ رہا تھا جب آدم نہیں بنا۔ نبی پر پڑھ رہا ہے نا، تو نبی کا ہونا بھی ضروری ہے۔ نبی کب سے ہیں؟ خدا کی ذات کے بعد جب کوئی ذات بنی ہے تو وہ مصطفیٰ کی ذات ہے۔ سب سے پہلے جن کے سر پر نبوت کا تاج سجایا گیا تو مصطفیٰ کی ذات ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے دیگر مقام پر کہیں پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں اللہ رب العزت نے کہیں پر لفظ رسول کا ذکر فرمایا ہے، کہیں پر لفظ عبد کا ذکر فرمایا ہے، کہیں پہ اپنا خاص بندہ کہا ہے، کہیں پر خاص رسول کہا ہے، دیگر اور مزمل مدثر کہیں پر کچھ تو کہیں پر کچھ کہا ہے۔ اس آیت میں صرف نبی کہا ہے۔ اس آیت میں کیا کہا ہے؟ صرف یہ نہیں کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المزمل علی المدثر علی الرسول علی العبد، نہیں کہا، بلکہ فرمایا علی النبی، نبی پر۔ تھوڑا سا سوچیں،
جب تک روح جسم میں نہ ہو عبد نہیں ہو سکتا، جب تک روح جسم میں نہ ہو عبد نہیں ہو سکتا، جب تک رسالت کا اظہار نہ کر دے رسول کا کلیہ فٹ نہیں آتا، جب تک رسالت کا اظہار نہ کر دے رسول کا کلیہ فٹ نہیں آتا، اور جب دنیا میں آ جائے تو نام پھر دیے جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں بعد میں ہوئیں، لیکن میرا مصطفیٰ اس وقت نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا۔ نبوت کا جسامت کے ساتھ، نبوت کا دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا میں خدا ہو کر، خدا ہو کر اس وقت سے درود بھیج رہا ہوں جب میں نے اپنی ذات کے بعد اپنے نور سے اپنے محمد کے نور کو جدا کر دیا۔ آج پوچھنے والے، آج پڑھنے والے وقت کا تعین پتہ نہیں کہاں پہ کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اللہ رب العزت نے زبان کو ہر حال میں دو وجہ سے پاک رکھا، دو وجہ سے زبان ہر حال میں، اگر غسل بھی واجب ہو جائے نا تو زبان پاک رہتی ہے۔ زبان کیا رہتی ہے؟ زبان پاک رہتی ہے۔ دو وجہ سے پاک رکھا ہے، ایک تو یہ کہ کلمہ خدا کا پڑھا جائے، اور دوسرا یہ کہ درود مصطفیٰ پہ پڑھا جائے۔